بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ چندن کے تاریخی الفاظ بھی یاد رکھنا، سلطان شاہ نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس نے ایک چھوٹے سے جملے میں بھارتی سوچ کا نچوڑ سمو دیا تھا۔ نشے میں مار کھا کر بھی وہ ایسی باتیں کرنے کے قابل تھا؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ بہت سخت جان اور ضدی تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہند ہندو کا تھا، ہندو کا ہے اور ہندو کا ہی رہے گا۔ پھر تو امریکہ بھی ریڈ انڈینز کا ہونا چاہیے۔ سفید فام قوموں کے لوگ وہاں یورپ، برطانیہ اور آسٹریلیا سے گئے تھے۔ ویرا نے منہ بنا کر جواب دیا، یہ آگ لگا دینے والی پرتشویش باتیں ہیں۔ وقتی طور پر اس نفرت کو کتنا ہی دبا لیا جائے، یہ کسی نہ کسی وقت اپنا رنگ ضرور دکھائے گی۔ اول خان کی آواز پرتشویش تھی۔ بھارتی ریاست اور قیادت کی پھیلائی ہوئی یہ نفرت آئے دن اپنا کام دکھاتی رہتی ہے۔ ویرا نے متاسفانہ انداز میں کہا، وہاں ہندو مسلم فساد ہوتے رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں انتہا پسند ہندوؤں نے ایودھیا میں رام مندر بنانے کے لیے بابری مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پچھلے مہینے بڑودہ میں 40 مسلمان مار دیے گئے۔ یہ سب اسی نفرت کا شاخسانہ ہے جس کے بیج بھارتی قیادت بوتی رہتی ہے۔ ہندو کا فلسفہ اب رفتہ رفتہ میری سمجھ میں آتا جا رہا ہے۔ اول خان نے سوچتے ہوئے کہا، دنیا میں بہتیرے مسلمان ملک ہیں لیکن بھارت کو کسی سے پرخاش نہیں ہے، مگر وہ پاکستان کو ہر قیمت پر نیست و نابود کر دینا چاہتا ہے۔ اس بھارتی سوچ کے پیچھے خالص ہندو ذہنیت کار فرما ہے۔ اور وہ ہندو ذہنیت کیا ہے؟ ویرا نے پوچھا۔ روایتی ہندوانہ انا، یہ احساس آج بھی ان کے دل میں چوکے لگاتا ہے کہ مسلمان باہر سے آئے اور ایک طویل مدت تک ان پر راج کر گئے۔ ان پر تو انگریزوں نے بھی راج کیا تھا، وہ ان سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ویرا بات بڑھانا جانتی تھی۔ انگریز آیا اور چلا گیا، اس نے بھارت میں اپنا کوئی وطن نہیں بنایا۔ مسلمانوں نے عروج کے بعد زوال دیکھا اور آخر میں پاکستان بنا لیا۔ متعصب ہندو پاکستان کو اپنے لیے گالی تصور کرتے ہیں۔ یہ ملک انہیں ہر وقت اس دور کی یاد دلاتا رہتا ہے جب وہ مسلمانوں کی غلامی کر رہے تھے۔ وہ اس علامت کے دشمن ہیں۔ ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا، سلطان شاہ نے پرعزم لہجے میں کہا۔ وہ اپنی سی پوری کوششیں کرتے ہیں مگر ہر بار منہ کی کھاتے ہیں۔ ابھی انل، نریش اور ناگر کی چتاؤں کی راکھ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی کہ اب چندن کی ارتھی تیار ہے۔ یہ پے در پہ ناکامیاں آخر کار ان کے حوصلے پست کر دیں گی۔ میرا خیال ہے کہ تم لوگ سیاست اور تاریخ میں الجھ رہے ہو، میں نے اکتا کر کہا۔ یہ ہمارے موضوع نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج کے مسائل کیا ہیں۔ سبب کچھ بھی ہو، مسائل اپنی جگہ اٹل ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہی پڑتا ہے۔ اور اس وقت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میز پر ناشتہ تیار ہے۔ غزالہ نے آ کر اعلان کیا۔ سب اٹھ گئے۔ ناشتے کی میز پر وہ لوگ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے۔ میں اپنے خیالوں کی دنیا میں کھویا رہا۔ اپنے بارے میں لیری کی کہی ہوئی باتیں رہ رہ کر میرے ذہن میں چبھ رہی تھی۔ جذبات کی روب میں آ کر میں نے اجلاس میں اس کی اچھی خاصی سرکوبی کر ڈالی تھی، لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنے پر اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اپنی ذات کو درپیش خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں احتیاط ضروری تھی۔ لیری کا یہاں سے بھاگنا ضروری ہو گیا ہے۔ کھانے کے بعد میں نے اول خان سے کہا، اس میں کیا رکھا ہے؟ وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند نہیں رہ سکتا، اس پر چھوٹا موٹا مصنوعی حملہ کرا دو، خود بھاگ جائے گا۔ ویرا نے بیچ میں اپنی ٹانگ اڑا دی۔ احمقانہ باتیں تم سے سیکھنی چاہیے۔ سلطان شاہ کو بھی بولنے کا موقع مل گیا۔ ابھی سن چکی ہو کہ ہر وقت 2 امریکی کمانڈو اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ مصنوعی حملے میں حصہ لینے والے مفت میں ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ میں اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں۔ اول خان نے تجویز پیش کی۔ انہوں نے کسی بے نام و نشان گاڑی میں 2-3 مرتبہ اس کا تعاقب کیا تو وہ خوفزدہ ہو جائے گا۔ تم نے دیکھا کہ اس نے آئی جی کی طرف سے پولیس گارڈز کی پیشکش ٹھکرا دی تھی۔ وہ یہاں اپنے سائے سے بھی بھڑک رہا ہے۔ اسے یہ خوف دامن گیر ہو جائے گا کہ نامعلوم قاتل یا دہشت گرد اس کے پیچھے لگ گئے ہیں۔ تجویز معقول ہے، مگر امریکی کمانڈوز گھبرا کر کوئی کارروائی کر بیٹھے تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے اندیشہ ظاہر کیا، زیادہ سے زیادہ وہ چلتی گاڑی سے فائرنگ کریں گے۔ ایسی گولیاں کبھی نشانے پر نہیں لگتی۔ اندھا دھند فائرنگ کا مقصد صرف ہرا
احساس پھیلانا ہوتا ہے۔ ایسے موقع پر اول خان کے آدمی فرار کی راہ اختیار کر لیں گے۔ ویرا اپنی تجویز سے دستبردار ہو کر اول خان سے متفق ہو گئی۔ بس ایک ڈر ہے کہ کہیں یہ حرکت جلال کی پالیسی سے متصادم نہ ہو۔ میں نے کہا، پھر وہی جلال؟ ویرا تنک کر بولی، میں پوچھتی ہوں کہ تم اس کے اسیر کیوں ہو گئے ہو؟ ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے، اول خان نے میری تائید کی۔ ہم لوگ کوئی کام اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کرتے، ہمارا ہر قدم اپنے ملک کے لیے اٹھتا ہے۔ اگر ہماری کسی کارروائی سے ملک کے کاز کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بنیادی طور پر مجھے تعاقب کا مشورہ اچھا لگا، یہ اس پر دباؤ ڈالنے کی بے ضرر ترکیب ہے۔ میں نے کہا، جلال سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس بار سلطان شاہ ویرا کا ہم نوا بن گیا۔ جان ایش کوف والے معاملے میں بھی تم نے اسے اعتماد میں نہیں لیا تھا، بعد میں وہ تمہاری کارکردگی کے بارے میں جان کر خوش ہو گیا۔ لیری کے لیے بھی اسی نسخے پر عمل کر ڈالو۔ میں بے ساختہ مسکرانے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم کارآمد مثالیں یاد رکھتے ہو۔ مجبوری ہے، وہ شانے اچکا کے بولا۔ تمہارے اور ویرا کے اختلاف کو رفع دفع کرانے کے لیے بہت کچھ یاد رکھنا پڑتا ہے۔ یہ تم کہہ رہے ہو؟ غزالہ بولی، تمہاری اور ویرا کی ایک پل بھی نہیں بنتی۔ اس وقت تم اس کے چہیتے بن رہے ہو، پھر میں اپنے آدمیوں کو ہدایت دے دوں؟ اول خان نے مجھ سے پوچھا۔ میں شام تک تمہیں فون پر بتا دوں گا، مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت دے دو۔ لیری عجلت میں شاید کوئی قدم نہ اٹھائے۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے اول خان گھر سے دفتر جانے کے بجائے سیدھا میری طرف آ گیا تھا تاکہ مجھے اپنے ساتھ لے کر کمشنر ہاؤس جا سکے۔ اس نے ہمارے گھر سے اپنے دفتر فون کر لیا تھا، مگر وہ دفتر سے اتنی طویل غیر حاضری کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اپنی معمول کی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے دفتر میں اس کی موجودگی ضروری ہوتی تھی۔ وہ ہم لوگوں سے اجازت لے کر اپنے دفتر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ویرا کو اپنی ذاتی ضروریات کی کچھ چیزیں خریدنی تھی۔ وہ ہمیشہ تنہا باہر نکلنے پر اصرار کرتی تھی، لیکن ان دنوں میں نے ذرا سخت رویہ اختیار کر لیا تھا اور اسے اکیلا باہر نہیں جانے دیتا تھا۔ جب سے جان نے گلشن کے اس پبلک ٹیلی فون بوتھ کا نمبر پکڑا تھا جہاں سے میں نے ماجد بن کر اس سے بات کی تھی، میں زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ ان دنوں ساری ملکی ایجنسیاں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن مجھے ڈر تھا کہ دشمن کے ہرکارے اس بوتھ کے قرب و جوار میں ماجد یمنی کی بو سونگتے پھر رہے ہوں گے۔ ویرا میرے اصرار پر سلطان شاہ کو ساتھ لے کر کسی قریبی بازار کی طرف چلی گئی۔ میں ان دونوں کو رخصت کر کے واپس لوٹا تو غزالہ الماری کھولے کپڑوں میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ میں نرم قالین پر دبے پاؤں چلتا ہوا اس کے پیچھے پہنچا اور اچانک اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ غزالہ کے حلق سے ایک اضطراری چیخ آزاد ہو گئی۔ میری حرکت سے وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے پلٹ کر مجھے دیکھنے سے پہلے شاید میرے لمس کو پہچان لیا تھا، اس لیے اس کی بے ساختہ چیخ زیادہ بلند آہنگ نہیں ہو سکی تھی۔ کیا آپ نے ان دونوں کو اس لیے ایک ساتھ بازار بھیجا ہے؟ اس نے میری باہوں سے نکل کر تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کبھی کبھی میں ان دونوں کے تسلط سے اکتا جاتا ہوں، میں نے ہنس کر کہا۔ آپ بہت بے مروت ہیں، آپ چلے جاتے ہیں تو وہ دونوں پل پل آپ کا انتظار کرتے رہتے ہیں اور تم بے فکری سے اپنا منہ لپیٹ کر سو جاتی ہو۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے فضا میں چاندی کی بہت سی گھنٹیاں گنگنا اٹھی ہوں۔ وہ دونوں آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ کبھی کبھی بہت رکھائی سے انہیں جھڑک دیتے ہیں۔ وہ بچے نہیں ہیں، پتہ نہیں کس دل گردے سے آپ کی جھڑکیاں برداشت کر لیتے ہیں۔ سگے بہن بھائی بھی آپ کو شاید اتنا پیار نہیں دے سکتے تھے۔ باتیں کرتی ہوئی وہ بستر پر جا بیٹھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے غزالہ نے میرا کوئی دبا ہوا زخم کرید دیا ہو۔ بچپن میں نے گھر کی خوشی دیکھی تھی، نہ میرا لڑکپن بے فکری سے گزرا تھا۔ باپ کی وفات کے بعد ستیلے بھائیوں کے سلوک نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ جس طرح راندہ درگاہ کیا تھا وہ میرا دل ہی جانتا تھا۔ غزالہ نے نادانستگی میں بہن بھائی کا ذکر کر کے میری ان تلخ یادوں کے تار چھیڑ دیے تھے۔ آپ دہلی سے سرخرو لوٹنے کے بعد بھی بہت مصروف ہیں۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ تو تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے تلخ ماضی سے لوٹتے ہوئے پوچھا۔ کیا مجھے پینشن پر چلا جانا چاہیے؟ کہا یہ جا رہا تھا کہ انیل بسواس کو راستے سے ہٹا دینے کے
بعد راہ کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ نتائج تمہارے سامنے ہیں، ان کی صفوں میں انتشار اور ابتری کے آثار پیدا ہو چکے ہیں۔ اور یہ چندن کہاں سے اگ آیا؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ انل کے قتل کا قصہ ابھی ختم نہیں ہوا، یہ اسی واقعے کی دھول ہے جو اب تک اڑ رہی ہے۔ انل کے پسماندگان کو اس کے قاتلوں کی تلاش ہے، ابھی انہیں ناکامی کا پہلا گاؤ لگا ہے، رفتہ رفتہ ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یوں ہی ہر وقت مصروف رہیں گے۔ میں نے ہر وقت گھر میں رہنا شروع کر دیا تو تم میری صورت دیکھ دیکھ کر اکتا جاؤ گی۔ میں نے اس کے رخسار پر ہلکی سی چپت لگا کر کہا، آپ کی صورت میرے دل پر نقش ہے، اسے میں ایک پل کے لیے بھی نہیں بھلا سکتی۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ ہم نے دہلی میں ایک مرحلہ نہیں کئی کٹھن مار کے کامیابی سے سر کر لیے۔ اب حالات و واقعات میں پہلے جیسی تیزی نہیں رہے گی، زندگی کا کوئی نہ کوئی خوشگوار معمول بن ہی جائے گا۔ بس مجھے اسی دن کا انتظار ہے۔ انل اور جان کا قصہ پاک ہوا تو دوسرا جان یہاں آ گیا، وہ بھاگا تو لیری سر پر سوار ہے۔ یہ لوگ آتے جاتے رہیں گے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ آج شہر کے کسی دوسرے حصے سے لیری کو بھی فون کر لوں۔ جان فلیٹ میں رہ رہا تھا، غزالہ نے سوچتے ہوئے تائیدی انداز میں کہا۔ اسے وہاں بہت سی سہولتیں دستیاب تھیں جن کے سہارے اس نے پبلک بوتھ کے نمبر کا سراغ لگا لیا تھا، لیکن لیری ہوٹل میں رہ رہا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ مجھے یاد تھا کہ جان نے نہ صرف پبلک بوتھ کا فون نمبر بلکہ میری اور اپنی گفتگو کا ریکارڈ کیا ہوا کیسٹ بھی حکام کے حوالے کر دیا تھا۔ لیری کو ایسی کوئی سہولت دستیاب نہیں تھی۔ میں نے کہا، یہ دونوں بازار سے لوٹ آئیں تو میں سلطان شاہ کو اپنے ساتھ لے کر خاموشی سے نکل جاؤں گا۔ آپ اس سے کیا بات کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں؟ وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی بات کی جائے۔ میں نے صرف ایک بات سوچی ہوئی ہے کہ اس سے بات کرتے ہوئے میرا نام عبد الماجد ہوگا۔ میں نے ہنس کر کہا۔ وہ خوش ہو گئی۔ یہ سب سے بہتر رہے گا، اس پر دوہرا دباؤ پڑے گا۔ ایک طرف ایس ٹی ایف والے اس کا پیچھا کریں گے، دوسری طرف ماجد یمنی کا فون ہوگا، وہ حواس باختہ ہو جائے گا اور زیادہ دیر تک یہاں نہیں ٹکے گا۔ لیری چلا جائے گا تو ہمارا وقت سکون سے گزرے گا۔ سی آئی اے والوں کی تسلی کے لیے ہماری ایجنسیاں کاغذی خانہ پوری کرتی رہیں گی۔ آپ نے اپنی یہ تجویز ویرا کے سامنے نہیں رکھی؟ غزالہ نے پوچھا۔ وہ کچھ چڑچڑی اور بد دماغ ہو گئی ہے، ہر بات میں بحث کا پہلو نکال لیتی ہے۔ اس وقت وہ موجود نہیں تھی۔ ہم دونوں نے اطمینان سے ایک فیصلہ کر لیا، وہ بحث پر آمادہ ہو جاتی ہے تو اسے سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی عادتیں آپ نے بگاڑی ہیں، ہمیشہ اس کی اتنی ناز برداریاں کرتے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اچھی بلی عورت ہو تو اس کا بھی دماغ خراب ہو جائے۔ میں تو تمہاری بھی ناز برداریاں کرتا ہوں، تمہارا دماغ کیوں خراب نہیں ہوتا؟ آپ مبالغے سے کام لے رہے ہیں، اس نے میری توثیق کرتے ہوئے کہا۔ دوسروں کے سامنے آپ مجھے نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ چلو اب خیال رکھوں گا، سب کے سامنے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لوں تو برا نہ منانا۔ اب میں تماشا بھی نہیں بننا چاہتی۔ وہ ہنس دی۔ ویرا کچھ بتا کر نہیں گئی تھی، مگر میرا اندازہ تھا کہ وہ 1-1.5 گھنٹے میں لوٹ آئے گی۔ جب 2 بج گئے تو مجھے ان دونوں کی طرف سے تشویش ہونے لگی۔ اس تشویش میں بڑکی ہوئی بھوک بھی دب کر رہ گئی۔ وہ دونوں گاڑی لے کر گئے تھے، واپس آ کر گیٹ پر ہارن بجاتے اور ہمیں ان کی آمد کا علم ہو جاتا، مگر 2:30 بجے میرے اضطراب کا یہ عالم ہو گیا کہ میں بار بار دروازہ کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ ان دونوں کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا۔ 2:45 بجے گیٹ کے قریب ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ انجن کی آواز نامانوس تھی، مگر میں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں دروازے کا بولٹ کھول رہا تھا تو ڈور بیل بج اٹھی۔ ویرا یا شاید سلطان شاہ سے اتنی تہذیب کی توقع نہیں تھی۔ اپنے دروازے پر وہ دونوں گاڑی سے اترے بغیر ہارن بجانے کے عادی تھے۔ میں باہر نکلا تو پھاٹک پر جلال موجود تھا۔ میں نے اپنی دانست میں تپاک سے اس کا خیر مقدم کیا، مگر مجھ سے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت سرزد ہو گئی کہ وہ میری پریشانی کو تاڑ گیا اور اس بارے میں سوال کر بیٹھا۔ میں اسے ویرا اور سلطان شاہ کی واپسی میں تاخیر کے بارے میں بتانے ہی والا تھا کہ گلی کے سرے پر مجھے ان کی کار مڑتی ہوئی نظر آئی اور میں نے بات ٹال دی۔ کچھ نہیں، آؤ تم اندر چلو، وہیں بیٹھ کر گپ شپ ہوگی۔ میں نے پھاٹک کھلا چھوڑ دیا۔ ہمارے بیٹھتے ہی وہ دونوں بھی اندر آ گئے۔ میرا خیال تھا کہ ویرا نے دل کھول کر خریداری کی ہوگی، مگر سلطان شاہ کے ہاتھ میں صرف ایک شاپنگ بیگ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی۔ ویرا تھکے ہوئے انداز میں جلال سے دعا سلام کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرا خیال ہے کہ میں غلط
वक्त पर आया हूँ। इस आमद व रफ्त पर जलाल ने नदामत से कहा, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। तुम न आए होते तो मैं इन दोनों की तलाश में निकल कर खड़ा होता। ये बहुत देर में वापस आए हैं। मैंने सुल्तान शाह की तरफ इशारा करते हुए तंजिया लहजे में कहा। क्लिनिक में देर हो गई। सुल्तान शाह ने वजाहत की, एक लड़के ने चलती मोटरसाइकिल पर वीरा का पर्स छीनने की कोशिश की थी। इसका पैर मुड़ गया तो डॉक्टर के पास जाना पड़ गया, वहाँ देर हो गई। पर्स और लड़के का क्या हुआ? जलाल ने दिलचस्पी से पूछा। पर्स बच गया। इसका स्ट्रेप वीरा की कलाई में लिपटा हुआ था। इसके झटके से इसका पैर मुड़ गया। लड़का मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुझे यूं महसूस हुआ जैसे मेरे सर से कोई बोझ उतर गया हो। सुल्तान शाह इस वाक्य की बदमज़गी और वीरा की तीमारदारी से उकताया हुआ था। वो भी ड्राइंग रूम से चला गया। गजाला जलाल से मिलकर सबसे पहले किचन में चली गई थी। अगर तुम्हें वीरा से कोई बात करनी है तो कर लो, मैं इंतजार कर लूंगा। जलाल ने सिगरेट सुलगाकर इत्मीनान से कहा। वाकये की तफसील मालूम हो जाने के बाद अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है यार, इसकी मजाज पुरसी ही कर लो। इसने मेरी बात काट कर कहा। बेचारी के पाँव में मोच आई हुई है। मोच आई होती तो वो अपने कदमों पर चलती हुई यहाँ तक न आती। तुम सुनाओ क्या खबरें हैं? आज का मेला तुमने लूट लिया। तुम्हारी काटदार बातों ने सबके दिल मोह लिए। अब लैरी को भी तुम्हारी फिक्र है। इसको शुरू से मेरी फिक्र है। वो 3 नामों से मुझे तलाश कर रहा है। तुम किस नाम की बात कर रहे हो? मैंने सवाल किया। कर्नल दावर। इसने बहुत मक्कारी से काम लेते हुए कर्नल शुबान से तुम्हारा सर्विस रिकॉर्ड मांगा है। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी सूरत से जवाबी वार की तैयारी शुरू कर देगा। कर्नल शुबान ने इसे क्या जवाब दिया? कोरा जवाब दिया कि खुफिया रिकॉर्ड किसी को फराहम नहीं किया जा सकता। लैरी ने कोई जवाबी वार नहीं किया। इसने शुबान से कहा कि दावर बहुत ज़हीन और तर्रार आदमी है। इसका सर्विस रिकॉर्ड देखकर CIA में इसकी जगह पैदा की जा सकती है। मैं इसके हाथ पर हाथ मारकर जोर से हंस पड़ा। ये खुदा की कुदरत है कि मुझे CIA में लेने के बारे में सोचा जा रहा है। शुबान को इस कहानी पर यकीन नहीं आया। ये लैरी का ब्लफ है। वो धोखे से तुम्हारे मुकम्मल कवायफ हासिल करना चाह रहा है। तो क्या इसको मुझ पर शक हो गया है? मैंने चौंक कर पूछा। जलाल के अल्फाज पर मेरे बदन में च्योंटियां सी रेंगने लगी थी। इसे शक ही कहेंगे। वो तुम्हें डैनी नहीं समझ रहा, बल्कि इस बात से नाला मालूम होता है कि अमेरिका के बारे में तलख सोच रखने वाले एक शख्स को STF में जगह क्यों दी गई है। वो इस बारे में कुछ न कुछ कर गुजरने का इरादा रखता है। शुबान के इनकार के बाद वो रिकॉर्ड तक रसाई के लिए दूसरे जराए इस्तेमाल करेगा। इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कहा जा सकता। शुबान का कहना है कि इसने बात खत्म कर दी। अव्वल खान ने कॉन्फ्रेंस में मोतबर बनाने के लिए मेरे नाम से पहले कर्नल का दुम छल्ला लगा दिया, वरना किसी फर्जी नाम से ही काम चल सकता था। अव्वल खान ने बहुत जहानत से काम लिया। सिक्योरिटी के मामले में अमेरिकी बहुत सख्त और खुरदरे होते हैं। गनीमत है कि इसने STF के 2 नुमाइंदों की मौजूदगी पर एतराज नहीं किया। मैं अव्वल खान के साथ तुम्हें देखकर चौंक पड़ा था। वहाँ दूसरों की तरह तुम भी मुझसे अजनबी बने हुए थे। अजनबी ना बना होता तो अब मुझ पर हर तरफ से सवालों की यलगार हो रही होती। जरा सी शनासाई इतना ज्यादा बोझ नहीं बनती। मैंने बेएतबारी से कहा। तुम आराम से घर में बैठकर ये कह सकते हो। इजलास के बाद सब फोन पर एक दूसरे से तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। हर एक को पूरा यकीन है कि तुम वो नहीं हो जो बने हुए थे, मगर कोई ये भी नहीं सोच सका कि डैनी हर खतरा मोल लेकर बहरूप में लैरी के सामने पहुंच गया। जलाल ने पुरजोश लहजे में बताया। अब मेरे लिए तुम्हारा क्या हुक्म है? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। पिछले 1.5-2 हफ्तों में तुमने बहुत काम कर लिया। अब कुछ दिन आराम कर लो। चाहो तो छुट्टी पर मरी की तरफ निकल जाओ। इसने दोस्ताना अंदाज में मेरे शाने पर हाथ रखकर कहा। जरा आगे जाओगे तो बूर बन के हसीन पहाड़ों में तुम्हें जिंदगी का लुत्फ आ जाएगा। अब तबीयत ऐसे ऐशो आराम की तरफ माइल नहीं होती। तुम ये बताओ कि लैरी यहाँ से कब वापस जा रहा है? लैरी बहुत फुर्सत से आया है। फिलहाल वो कहीं नहीं जाएगा। वो खासा बड़ा एजेंडा लेकर पाकिस्तान आए थे, मगर जान को माजिद की वजह से उजलत में दहली भागना पड़ गया। देख
دیکھنا یہ ہے کہ لہری کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے وہ کب پاکستان لوٹتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اوبرائن ڈی ہنٹ CIA کا بہترین دماغ تھا جسے مخصوص مقاصد کے لیے کراچی میں تعینات کیا گیا تھا۔ میں نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، وہ دہلی میں پیش آنے والے ایک حادثے میں مارا گیا، مگر CIA کی سرگرمیوں میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی، اس کی جگہ جان اسمتھ نے لے لی۔ یہ اداروں میں یہی ہوتا ہے، کارکردگی کا تسلسل کسی نہ کسی سطح پر برقرار رہتا ہے، مگر یہ دیکھو کہ اوبی لاکھوں ڈالر مالیت کا ساؤنڈ اسکیننگ سسٹم یہاں لایا تھا، انگریزوں جیسے کروڑوں چپس شہر کی مٹی میں بکھیر دیے جاتے اور وہ دفتر میں بیٹھے بیٹھے آوازوں کی پہچان سے یہ معلوم کر لیتا کہ اس کے مطلوب آدمی کہاں کہاں موجود ہیں۔ تمہیں یعنی ڈینی کو پکڑنے کے لیے وہ ایک بھیانک جال تھا۔ اوبی کے مرتے ہی وہ کھیل ختم ہو گیا۔ اس کے لائے ہوئے کمپیوٹر اور ساؤنڈ اسکینر نہ جانے کہاں پڑے سڑ رہے ہوں گے۔ جلال کے کہنے پر مجھے یاد آیا کہ اوبرائن نے مجھے STF کا باغی سمجھ کر اپنے اعتماد میں لے لیا تھا اور ڈینی کی تلاش کے لیے الیکٹرانک چپس کی ایک تھیلی مجھے بھی دی تھی۔ اس وقت میں کرنل جمال دستی کے روپ میں کام کر رہا تھا۔ میرے ادا کیے ہوئے معاوضے پر رستم ایرانی نے اوبرائن کو دہلی کے حادثے میں مروایا تھا۔ جلال کی یہ بات 100% درست تھی کہ تبدیلیوں کے ساتھ کارکردگی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، لیکن کام کا تسلسل ہر حال میں برقرار رہتا ہے۔ اوبرائن کے مرتے ہی اس کا منصوبہ ترک کر دیا گیا تھا۔ اس کے جانشین نے اپنی استعداد کے مطابق دوسری سمتوں میں کام شروع کر دیا تھا۔ آئے دن ہونے والی ان تبدیلیوں سے CIA کی کارکردگی بہت بری طرح متاثر ہوئی۔ اس کا سارا فائدہ ہمیں پہنچ رہا تھا۔ یہ ملک پہلے بھی موجود تھا، یہاں امریکہ کے مفادات بھی تھے، مگر CIA اتنی سرگرم نہیں تھی۔ پچھلے 1.5-2 سال میں کیا قیامت آئی ہے کہ پاکستان ہر ایک کی توجہ کا نشانہ بن گیا ہے۔ میں نے الجھ کر اس سے پوچھا، روس کی شکست و ریخت کے بعد طاقت اور سیاست کے محور بالکل بدل چکے ہیں۔ شاید امریکہ نے محسوس کر لیا ہے کہ اس پورے خطے کی مانیٹرنگ کے لیے پاکستان کی جغرافیائی سرحدیں سب سے زیادہ محفوظ اور مؤثر ہیں۔ جلال نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں جواب دیا، اگر امریکہ کے مفادات پاکستان سے وابستہ ہیں تو وہ ہمارے خلاف بھارت کو کیوں شے دیتا ہے؟ ہم پر دباؤ برقرار رکھنے کے لیے۔ جلال کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ تیر گئی۔ جو قومیں کسی مول بکنے کے لیے آمادہ نہ ہوں، انہیں ایسے حربوں سے جھکا دیا جاتا ہے۔ پھر سیدھی سی بات یہ ہوئی نا کہ امریکہ کو بھارت ہم سے زیادہ عزیز ہے۔ ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے۔ جلال کے پاس میری تائید کے سوا کوئی چارہ نہیں رہا تھا۔ امریکی ہماری شہر پر ہاتھ ڈالنے کے چکر میں ہیں تو ہم انہیں جوتے کیوں نہیں مارتے؟ ان کی راہ میں کیوں بچھے جا رہے ہیں؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا۔ جلال نے میری آنکھوں میں جھانکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ وہ چند ثانیوں تک خاموش رہا، پھر تھکی ہوئی آواز میں بولا، تم یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہو۔ یہ بہت زیادہ عزت والی راہ نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں اپنی بقا کے لیے اسی راہ پر چلتے رہیں۔ میں ہمیشہ مجبوریوں کا ذکر سنتا ہوں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ مجبوری کیا ہے۔ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں ہمیں ٹکے ٹکے کے امریکیوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا پڑ رہا ہے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔